السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور منظور صاحب، علاقائی صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے، اور ایک طرف ہم جو بچپن سے سنتے آئے دیکھتے آئے، ہمارا جو مشرقی بارڈر تھا انڈیا کے ساتھ وہی ہمیشہ ہاٹ رہتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے افغانستان کے علاوہ ایران جو ہے اس دفعہ اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، اور پھر ہم نے جوابی اٹیک کیا۔ اور ایران نے صرف پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا ہے بلکہ عراق میں بھی اور شام میں بھی اٹیک کیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے یمن میں اٹیک کیا حوثیوں کے اوپر۔ ایک پورا جو سینیریو بن رہا ہے، پاکستان میں الیکشن بھی ہیں اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ نگران حکومت، وہ عوام کی منتخب کردہ نہیں۔ تو یہ جو سینیریو بن رہا ہے، دوسری طرف فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین اور اسرائیل ایک جنگ 100 دن سے زیادہ ہو گئے، یہ کیا سینیریو بن رہا ہے، کس طرف جا رہی ہے علاقائی کی صورت ہے؟ دیکھیں، پہلے ٹچ کرتے ہیں پاکستان اور ایران والے ایشو۔ میں 2 دن سے سن رہا ہوں برادر ملک، اسلامی ملک، اسلام، یہ سارا سب کچھ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات پہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جانتا ہے۔ لیکن ایران کے ساتھ ہمارا سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ صحیح، کیا مطلب تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہم لوگ بڑی اچھی چیزیں نکالتے ہیں، لیکن ہم لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں تک جو ہے نا فرقہ واریت کے بیس پہ ٹیررزم جاری رہا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈومیننٹ سنی ملک ہے، ایران ڈومیننٹ شیعہ ملک ہے، رائٹ۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل ڈفرینسز موجود ہیں، ہم ہمیشہ مسلمانوں کے سنی بلاکس میں رہے ہیں اور ایران شیعہ بلاکس کو لیڈ کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ملک کو سا بھی ہو، کتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، جب سرحدیں ملتی ہیں تو تنازع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان اور ایران کا جو تنازع ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو ہمارے یہاں کے دہشت گردی کرتی ہیں، یعنی آپ کا سوائل استعمال ہوتا ہے، پاکستان کو بھی شکایت ہے۔ اب اس کے سلسلے میں معاملہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2013 کا ایک اگریمنٹ ہے کہ کس طرح جوائنٹلی یہ دونوں ممالک ٹیررزم کو ٹیکل کریں گے۔ صحیح ہے، پر وہ میکینزم جو ہے موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ سچویشن پیدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایران ہی والا سائڈ تھا جہاں سے ذرا تھوڑا سا ہم لوگ سکون میں تھے، لیکن میں کافی عرصے سے اس کو نوٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران کے سائڈ سے بھی ٹینشن کنٹینیوسلی پاکستان کی سرحد پہ رہا ہے۔ صحیح، کبھی ان کے یہاں ان کے گارڈز مر جاتے ہیں، کبھی یہاں اٹیکس ہوتے ہیں، یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ٹک ٹک چل رہی تھی۔ یس، انڈیا اور افغانستان کی سرحد کے نسبت میں یہ اتنا کنفلکٹ کے لحاظ سے ایکٹیو قسم کا بارڈر نہیں تھا، لیکن ایشو تو تھا نا۔ صحیح، اب یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ریجنل پالیٹکس میں مطلب ایک اس ٹائپ کا ایک کنفلکٹ موجود ہے جس کو مختلف ممالک یا مختلف سچویشن جو ہے وہ ٹریگر کر سکتی ہے۔ میں ابھی تک یہ نہیں جان سکا ہوں، میں نے دنیا جہان کے بڑے لوگوں کو سنا ہے، اداروں کو ذرا مطلب کھولنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کو اس وقت کیا ضرورت پیش ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہے نا کہ آپ ایک ہی وقت میں اتنے سارے فرنٹ کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ چائنا اور انڈیا کا جب پھڈا چل رہا تھا تو انڈیا نے فوری طور پہ پاکستان سے جو ہے وہ LOC پہ سیز فائر وہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، سمجھ آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یار بات سنیں، وہاں پہ پھڈا بڑا زیادہ وہ ہے، یہ چھوٹا پھڈا جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم لوگ ٹون ڈاؤن کرتے ہیں، انہوں نے کر لیا۔ جب وہاں معاملہ سیدھا ہوا ان کے ساتھ تو پھر یہاں بھی پھر ایکٹیو ہو گیا۔ تو ایران کا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایران ایک ہی وقت میں مڈل ایسٹ کے تناظر میں بہت ہی ایکٹیو ہے۔ فلسطین والا جب سے قصہ ہوا ہے اس میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس میں ایکٹرز شامل ہوتے گئے۔
انہوں نے مثال ایک دن پہلے اگر عراق اور شام میں وہ اٹیکس کر رہے ہیں تو عراق اور شام ابھی ریاستی طور پہ اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں پاکستان ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی کر دیا ہوگا. ان کی کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ایرانی بیوقوف نہیں. صحیح. ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے کہ تیاری ہوتی ہے ایک سرٹن ٹائم پہ ہر ریاست جو ہے وہ فوری قسم کی جو ہے نا فوری قسم کا ایکشن کا ایک آپشن رکھتی ہے. پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, پاکستان نے انتظار کیا کہ وہ جو کچھ کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے اور ہم نے جو ہے وہ ٹھکانوں پہ وہ کیا ہے. ہمارے یہاں ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ آیا ایرانین میزائل جو ہے عدل والوں کے ٹھکانوں پہ لگے یا جو جس طرح ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بچے شہید ہوئے وہ ہوئے. اور ہم نے جو اٹیک کیا اس پہ ہم نے بھی کہا کہ ہم نے جو ہے وہ بلوچ جو ملیٹنٹس تھے ان کے ٹھکانے. ایران کی طرف سے یہ آیا کہ یہ علاقہ ایسا تھا مطلب جس میں ایرانی شہری جو ہے وہ نشانہ نہیں بنے. یہ چیز اور نکال آئی. ٹھیک ہے. اب امید یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا یہ چیز اور زیادہ شدت نہیں پکڑے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف دیکھنے کا ایک پہلو ہے جس کا ریجن کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ اس کو اپنے مفادات استعمال کر سکتی ہیں. چائنا ہے مثال, یہ بھی بات ہوئی تھی کہ بھائی چائنا بیچ میں کیوں آئے, کیا ایران اور ہم ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں ہے کیا بات؟ صحیح بات صحیح ہے. لیکن میں لیکن جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو کوئی سالسی کے لیے تو آتا ہی ہے نا. آتا ہے لیکن ابھی تک چینلز آپ کے کھلے ہیں نا. چائنا کی تو بڑی انویسٹمنٹ ہے نا گوادر کے اندر. گوادر کے اندر ہے. چائنا جو ہے وہ چابہار کو بھی نہیں سمجھتا ہے. ہاں وہاں بھی اس لیے وہ اس کا آنا تو ایک نیچرل وہ ہے. لیکن یہ کہ کیا بالکل ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہماری بات چیت ہی بند ہے, کیونکہ جس انداز میں آپ نے سفیر کو نکال دیا, سفیر کو بلا لیا, اور اس کے اندر پھر اب کیا مطلب وہ ہوگا. سفیر کو اپنے والے کو بلانا اور وہ تو وہاں پہ تھا, چھٹی پہ گیا تھا یا کسی اس کو کہا کہ آپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال آپ اس کو روکتے نہیں بھی تو پھر بھی آٹومیٹیکلی جب آپ نے نکالا تو وہاں سے بھی نکلنا بھی. تو یہ بڑا اس کو جو ہے نا سفیر جو ہے وہ نکالنا ایک دوسرے کے, یہ کافی بڑا ریئیکشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کے اس میں. لیکن اس کو میں ایک اور انداز سے دیکھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ عدل جو ہے وہ ایران دشمن ہے اور بلوچ ملیٹنٹ جو ہیں وہ پاکستان دشمن ہے. اس ٹائپ کے فورسز ہمارے افغانستان کے حوالے سے بھی رائٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم اور ایران ہمارے اندر وہ لوپ ہولس, وہ اسپیسز کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ دوسرے ممالک اور ہم ایک دوسرے کے ممالک میں ان پراکسیز کو پھر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں پاکستان کا مسئلہ بھائی بلوچستان کے سلسلے میں ساری جماعتیں سارے لوگ اس پہ فوکس کرتے رہے ہیں, ریاست کو کہتے رہے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ آپ پولیٹیکل حل کریں. اب ہوا یہ ہے کہ اس کا آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد کا جو تازہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے, جس میں ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لوگ سارے سپورٹرس ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے گراؤنڈ پہ اپنے جہاں پہ ایشو ہے وہاں پہ پولیٹیکل مسائل کو پولیٹیکل مسائل کی طرح استعمال کرتے ہیں آہستہ آہستہ. اس سے وہ اس ٹائپ کے گروپ فوری طور پہ ختم نہیں ہو جاتے, لیکن جو لوکل سپورٹ ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ ایسے لوگوں کو, اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماضی میں بھی اپنے تنظیموں کو چھوڑ کے پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس میں آ کے جڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایسے علاقوں کو اس سارے ایشوز کو پروکسیز کے تھرو, جنرلی میں کہہ رہا ہوں پروکسیز کے تھرو ڈیل کرنے کی نسبت میں آپ کے انٹرنل پالیسیز میں اتنے اسپیسز ہونے چاہیے کہ لوگوں کو آپ پولیٹیکلی ڈیل کرنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ مسئلے کی شدت کو تھوڑا سا گھٹائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ بھی پاکستان پہ ہمیں میرے خیال میں بات فوکس کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز یہ ہم نے دیکھی ہے کہ جہاں پہ بھی دنیا بھر میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, امریکہ میں ہو یا انڈیا میں ہو یا دیگر جگہ پہ انگلینڈ وغیرہ میں بھی, جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے, سمپتی حاصل کرنے کے لیے جنگ کا ماحول بناتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو نگران حکومت ہے اور ہم نے تو بنایا بھی نہیں, ہمارے اوپر تو اٹیک ہوا. تو ایران کے اندر بھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی یہ. لیکن پاکستان کے انتخابات کے اوپر ایک اسپیکٹ یہ ہے کیا اثر انداز ہوگا
کیا انتخابات آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، کیا انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے؟ کیا عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں اور انہوں نے جو ایسا عجیب سا بیانیہ بنایا ہے، کیا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا مطلب اس کو پاکستان کے انتخابات پہ کیا اثرات نظر؟ دیکھیے دو وجوہات ہیں. یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے، میری توقع یہ ہے کہ ایران یا ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سرٹن سیکشن یہاں کے کسی پولیٹیکل فورسز یا یہاں کے کسی پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے کہ ایسا ایڈونچر کرے کہ یہاں پہ الیکشن رکوانے کے لیے، ماحول پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جو اسٹیکس ہیں، جو رسک ہیں، وہ اس کے ریجنل قسم کے اس کے امپلیکیشنز فار ریچنگ. آئی ہوپ کہ ایسا نہیں ہے، مطلب میں توقع نہیں کرتا. لیکن ایک بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کا امپیکٹ تو ہے نا. مثال کے طور پہ ہم لوگ آپ جہاں بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ ایران نے پھر دو اور اپنا الجڈ قسم کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ہم نے پھر دو اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. تو یہ جو اسکیلیشن ہے وہ لامحالہ دونوں ملک کے انٹرنل پالیٹکس کو، انٹرنل ایونٹس کو افیکٹ تو کرتی ہے. بالکل کریں. اگر یہ معاملہ کچھ اس ٹائپ کا ہوا 8 تاریخ سے پہلے، کوئی بہت بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ راکٹ گرائیں ایسی جگہوں پہ، کیونکہ بلوچستان میں ویسے بھی پاپولیشن کم ہے، اور اگر ایسی جگہ پہ آپ گرائیں جہاں پہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن ایک فیئر فیکٹر تو باہر ہوگا. ٹھیک ہے نا. جو مولانا جو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن میں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ملائیں مثال کے طور پہ سینٹ والے ریزولوشن سے یا مولانا فضل الرحمان کا پوائنٹ آف ویو، بس بہت سارے لوگوں کا. تو برف تو نہیں گری لیکن یہ گرمی ابھی تک ہمیں برف کا انتظار ہے جیسے. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن امید یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ریاستی سطح پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور موسٹ آف دا فورسز چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. اب آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہے باہر آ گئے، شیر غار سے باہر آیا ہے، اور بلاول وہاں پہ اس کے شیر کا شکار کرنے کے لیے. اچھا، وہ اردو پوائنٹ نے ایک ویڈیو بنائی ہے جہاں سے بلاول صاحب انتخابات لڑ رہے ہیں. اس نے لڑکے نے بالکل سروے کیا، کوئی سوال جواب نہیں، کس کو ووٹ دیں گے، کس کو ووٹ دیں گے. تو وہ تقریباً اس نے کوئی 150 پونے 200 لوگوں سے بات چیت کی. بلاول بھائی کو ایک ووٹ بھی نہیں دیا. اچھا، جگہ سے وہ ابھی شکار نہیں کیا نا، شکار کرے گا. پولیٹیکل جو آپ بیان ہے، مجھے تو اس پہ پیپلز پارٹی کا جو پولیٹیکل ڈائریکٹر ہے اس پہ بھی ہمیں ایک بات کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ شیر کا شکار والا بیانیہ ہی کیوں بنایا. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جی پنجاب میں اس لیے جو ہے نا وہ مار کھائی ہے کہ وہ اس کے دوستانہ تعلقات ہو گئے اس کے مسلم لیگ کے ساتھ. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ صرف یہ ہے. لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی کی عوام ہے یا سندھ کے عوام، سندھ کے جو حالات ہیں یا کراچی کو الگ نہیں کراچی سندھ میں رہنے والے کراچی کے لوگ نہیں، ہم علیحدہ کرنے والے حق میں نہیں ہوئے ہیں ذاتی طور پر. آپ نے دل میں لے لیا. اچھا خیر، میں اصل بات پہ آتے ہیں کہ جو سندھ کی عوام ہے وہ جب یہ بات سنتے ہیں بلاول صاحب کے منہ سے کہ وہ پنجاب کو ترقی دیں گے، تو وہ کہتے ہیں بھائی پہلے سندھ کو تو دے لو. سندھ کی سڑکیں، سندھ کے ہاسپٹل، سندھ کے اسکول، سندھ کا انفراسٹرکچر. ترقی آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی ترقی کو ناپنے کا، میجر کرنے کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو جو ہے ان کو ناپنے کا، تولنے کا نظام اپنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اشاریہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس اشاریہ نظام ہے. کلو لیٹر کا فرق ہے. آپ کلو میں دیکھتے ہیں، وہ لیٹر میں دیکھتے ہیں. صحیح ہے. آپ مائلز میں دیکھتے ہیں، وہ کلو میٹر میں دیکھتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، تو وہ صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. ایک ہے پرسیپشن، دوسرا ہے ریئلٹی. کبھی کبھار ریئلٹی کو پرسیپشن جو ہے نا اوور پاور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تباہ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کراچی سے یا لاہور سے کبھی نکلے ہی نہیں ہے کہ انٹیریئر میں جا کے دیکھ لیں. آپ پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں تو یہ تو نہیں کہیں گے نا پیپلز پارٹی نے ترقی کرائی ہے. لازمی بات ہے، وہ ٹھیک ہے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے عمران خان کی پارٹی یا عمران خان کے مطابق
سارے ملک کو لوٹی نواز شریف اور زرداری گئے. صحیح ہے. تو مطلب نیریٹو علیحدہ چیز ہے. میں لیکن انڈیپینڈنٹلی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مطلب ہم لوگ صحافیوں کو کسی کے سلسلے میں کمنٹ جو ہے وہ اس کی سالڈ بنیاد ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں مثال بہت ساری بلڈنگیں دیکھتا ہوں, بہت سارے ہاسپٹل دیکھتا ہوں, بہت سارے روڈ دیکھتا ہوں. اب میں اس لحاظ سے دیکھوں گا گھومے یار بڑا زبردست. مثال میں یہاں سے لاڑکانہ جاتا ہوں, کیا رفتار سے بڑی زبردست طریقے سے جاتا ہوں. شہروں میں مثال بہت سارے شہروں میں گھومتا ہوں, بڑے اچھے روڈ نظر آتے ہیں. بلڈنگیں فرسٹ کلاس قسم کی ہوئی. آپ سول ہاسپٹل اور جناح میں جائیں تو کیا شاندار قسم کی بلڈنگ ہے اور اندر شاندار قسم کے بالکل کارپوریٹ ہاسپٹلس لگتے ہیں. آپ ادھر جائیں اپنا NICVD میں, میں پرسنلی گیا ہوں, میں جہاں کی بات کر رہا ہوں, وہاں جاتا ہوں تو حیرت کیا بڑا فرسٹ کلاس ہے. بہت سارے میرے ڈاکٹر جو صبح سے لے کے رات تک لگے ہوئے ہیں, جو ہے وہ سکھر NICVD اور فلاں یہ وہ. اب آئی ڈونٹ نو سروسز اور اسٹرکچرس کھڑی کرنا اندر چیز ہے. آپ اور میں گئے جامشورو گئے نا, سندھ یونیورسٹی کے سامنے نیشنل انڈس ہائی وے کے اس سائڈ پہ اتنے سارے نئے انسٹیٹیوٹس کھول دیے ہیں جو آپ کو میں نے باقاعدہ دکھائے تھے کہ یار یہ دیکھو کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آپ میڈیکل کالجز میں جائیں, بہت ساری چیزیں اسٹرکچرس اور سب کچھ ملتا ہے. اب ڈیپینڈس اس کے بنیاد پہ وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے بہت سارا کام کرا ہے, لیکن پرسیپشن کو وہ پھر ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں پرسیپشن تو اسی صورت میں بنتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, کنٹرول کی بات. دیکھیں ٹھیک ہے بالکل بات آپ کی صحیح ہے, میں پیس پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا, نہیں کر تو رہے ہیں لیکن آپ آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں ہے. عمران خان کیسے کرے گا یار؟ عمران خان آپ اس کی AI جو استعمال کر رہے ہیں آرٹیفیشل, نہیں وہ اس کے اوپر ہم الگ پروگرام کریں گے ناظرین کے. AI کا جو استعمال ہونے والا ہے اوور آل اور جو عمران خان صاحب کرنے والے ہیں اس کے اوپر کیا ہوگا, لیکن اس پروگرام میں نہیں, ٹائم آپ نے بہت بڑھا دیا ہے. تو ابھی جو ہے نا اس کو ابھی اللہ حافظ کریں. اس وقت جو صورتحال ہے, نواز شریف صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں, بلاول بھٹو ان کا شکار, ان کا تو نہیں شیر کا شکار کرنے نکل گئے. اب یہ واقعی ان کا اوریجنل بیانیہ ہے یا چونکہ تھرڈ پارٹی یا جو ان کا اصل دونوں کا ملا کے کمپٹیٹر تھا وہ موجود نہیں ہے, تو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے کے وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے.